اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ علی ان اسداها وتمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها ونأى عن الجر امدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات پڑھ دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد معجزے کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے اور کافی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے معجزے کے حوالے سے اور عرض کیا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، کرامت کسے کہتے ہیں، ارہاس کسے کہتے ہیں، ائمہ کے معجزات، انبیاء کے معجزات، اولیاء اور صالحین کی معجزات، یہ ساری کی ساری باتیں الحمدللہ ہو چکی ہیں۔ لہذا اگر کوئی سوال ہو تو یہ مد نظر رکھ کے کیجیے گا کہ پچھلی گفتگو کو آپ لوگ سن چکے ہیں اور بعد میں سوال کیجیے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ 14 معجزے جو کتاب میرے سامنے اسی کے حوالے سے، اور اس کتاب پر جو سوالات اٹھے ہیں یا بہت ساری ایسی باتیں جو اعتراض کا باعث بنی، جس کے بعد جو ہے ایک اچھی چیز، ایک اچھی رسم جو ہے مومنین اور مومنات میں سے ختم ہوئی، اور وہ رسم تھی معجزے سنانے کی۔ تو میں پہلے انہی دروس میں یہ بات واضح طور پہ عرض کر چکا کہ معجزہ سنانا یعنی ذکر فضائل اہل بیت کرنا، اور قطعاً یہ عمل آل محمد کی نگاہ میں بھی محبوب ہے، عند اللہ بھی پسندیدہ عمل ہے۔ تو اگر کسی بھی گھر میں کوئی ایسی محفل منعقد ہوتی ہے جس میں کوئی مرد یا عورت یا بچہ، جوان، نوجوان، کوئی بھی جس میں سنانے کی صلاحیت ہو، جو یہ قابلیت رکھتا ہو کہ بات کو اچھی طرح ڈیلیور کر سکے، جس کی تقریر اچھی ہو، جس کا انداز بیان اچھا ہو، بیٹھ اور معجزہ کسی ایک معصوم کا یا کسی معصومہ کا سنائے، اور اس کے بعد شیرینی پر یا کسی بھی چیز پر نظر دلائی جائے، تو اس میں شرعی حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ باتیں ہم لوگ کر چکے۔ اب ہم لوگ اس کتاب کو جب دیکھتے ہیں، 14 معجزے ایک کتاب ہے، اور مختلف لوگوں نے چھاپی ہے کتاب، بازار میں موجود ہے ظاہراً۔ انہوں نے ایک ترکیب نظر شروع میں دی ہوئی ہے، جب کسی حاجت کے واسطے مومنین یا مومنات میں سے کوئی معجزہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سننے اور سنانے کی مثلا نظر کی نیت کریں اور اس کی مراد پوری ہو جائے، تو جلد از جلد ایک پاکیزہ محفل کا اہتمام کریں، اور حاضرین محفل میں سے کوئی ایک معجزہ جناب سیدہ پڑھے، اور باقی حضرات توجہ سے معجزے کو سنیں اور موقع بموقع درود بآواز بلند پڑھیں۔ آخر میں حسب استطاعت شیرینی پر جناب سیدہ کی نظر دیں۔ نظر دینے کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ بھی انہوں نے ذکر کیا۔ 5 مرتبہ درود، 1 مرتبہ الحمد ہے، 1 مرتبہ انا انزلنا ہے، 3 مرتبہ قل هو اللہ ہے، پھر 5 مرتبہ درود ہے۔ اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ بار اللہ ہم ان درود، ان صورتوں کا ثواب وغیرہ ساری کی ساری چیزیں نظر ہدیہ کرتے ہیں روح مقدس جناب سیدہ کونین، مخدومہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد زیارت
جناب سیدہ پڑھیں انسان جو زیارت مرسوم ہے اور معصور ہے، جو مفاتی میں موجود ہے مثلا، اور نظر کو ادب و احترام کے ساتھ نوش فرما لے۔ یہ ترکیب جو انہوں نے لکھی ہے یہ ممکن ہے ایک تجربہ ہو، شخصی تجربہ، کسی نے اس طریقے پہ عمل کیا، اس میں شرعی کوئی قباحت نہیں ہے کہ میں 5 مرتبہ پہلے درود پڑھوں، پھر 1 مرتبہ الحمد پڑھوں، پھر انا انزلنا پڑھوں، پھر اس کے بعد جو ہاں قباحت تب آئے گی اگر کوئی یہ جملہ کہے کہ یہ مثلا مولا نے سکھایا مجھے، یہ قباحت ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ میں نے اس طریقے سے عمل کیا تھا، میری حاجت پوری ہو گئی، اور ان چیزوں کو پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، میں کسی کی طرف اس کو استناد جسے کہتے ہیں، کسی کے اوپر اس کو امبوز نہیں کر رہا ہوں کہ فلاں مولا سے مروی ہے، فلاں امام سے مروی ہے، بی بی نے کہا تو یہ چیز نہ ہو۔ میرا تجربہ ہے، میں نے اس طرح کیا، میرا کام ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی وظیفے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن ایک مرتبہ ان سے نادانی میں یا ویسے ہی کچھ چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں، وہ جواب دے جاتی ہیں، ان کا رزلٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی میں نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا۔ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تجربہ شخصی، کسی شخص کا ذاتی تجربہ جو کامیاب ہو گیا، وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ جو میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، ایک بندے نے کسی جگہ پہ ایک علم کی نظر مانی، یہاں پہ میں علم سونے کا مثلا چڑھاؤں گا یا چڑھاؤں گی، اس کی نظر پوری ہو گئی، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، چوتھے کو، سب کی نظریں پوری، اس میں کوئی حرج شرعی کوئی قباحت یہاں تک ابھی ہمارے پاس اس کتاب میں ترکیب نظر کے حوالے سے کوئی وہ نہیں ہے۔ اور محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے کہ آپ معجزہ بیٹھ کر سنیں، سنائیں، توجہ سے سنا جائے، درود پڑھا جائے، ساری کی ساری باتیں شرعاً کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں رکھتی بلکہ محبوبیت رکھتی ہیں۔ اب معجزہ سننے کا آداب انہوں نے ذکر کیے۔ خوشبو لگائیے، خوشبو لگانا ویسے ہی مستحب ہے، شرعاً کسی بھی حال میں خوشبو لگانا مستحب ہے، اور جتنا انسان خوشبو لگائے، خاص طور پہ نماز کے حوالے سے، محفل میں جاتے ہوئے معطر رہنا مستحب عمل ہے۔ عطر کے حوالے سے ہمارے پاس ایک کے بعد ایک بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ اپنے کھلے ہوئے سر کو ڈھانپ لیں۔ ابھی اب خواتین کی رسم رہی ہے، وہ چاہے پردہ کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو، اذان ہوتی تھی پرانے زمانے میں تو فوراً سر پہ دوپٹہ ڈال لیا، یا مجلس میں بیٹھی تو بے پردہ خاتون بھی سر پہ دوپٹہ رکھ کے مثلا بیٹھے گی، تو یہ انہوں نے ادب دیا ہے کہ اپنے کھلے ہوئے سر کو ڈھانپ لیں، جو احترام کی نشانی ہے، اچھی چیز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اب چاہے گھر میں ہی بیٹھیں، سارے محارم ہی کیوں نہ ہوں، تو ایک ادب انہوں نے ذکر کیا ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بادب بیٹھیں اور یہ سمجھ لیں کہ آپ اس وقت جناب معصومہ کے حضور حاضر ہیں، یہ سمجھ لیں، یہ نہیں کہا کہ وہ موجود ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ جب ذکر معصومین سلام اللہ علیہم ہوتا ہے تو معصومین وہاں پر ان کی ارواح حاضر ہوتی ہیں، یا ان کی نظارت ہوتی ہے، یا وہ خود آ جاتے ہیں اپنے جسم مثالی کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے۔ بہرحال حد اقل منیمم یہ ہے کہ اس مجلس پر معصومین کی عنایت خاصہ ہوتی ہے جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یقیناً ہم کو باداب بیٹھنا چاہیے، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ فضول اور لغو باتوں کو ترک کر دیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ہنسی کو ضبط کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ معجزات جو بیان کیے جا رہے ہیں اعتقاد رکھتے ہوئے خلوص دل سے سنیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس شیرینی کو جو آپ کو تقسیم میں ملی ہے احترام کے ساتھ نوش کریں۔ اس میں صرف ہم لوگ ایک ایڈیشن کرنا چاہیں گے، وہ یہ کہ جو معجزات بیان ہو رہے ہیں اس میں خلاف عقیدہ کوئی چیز نہ ہو، جو پہلے ہم نے بالکل شروع میں بیان کی تھی، اس میں غلو کا پہلو نہ ہو، اس میں جو ہے تقصیر کا مثلا کوئی پہلو نہ ہو، تفویض کا عقیدہ نہ ہو کہ آل محمدی کو سب کچھ سمجھا جائے خدا کو مائنس کر کے، یہ اگر نہیں ہے، ان کے معجزات بیان ہوں، جتنے معجزات بیان ہوں، انسان عقیدے کے ساتھ سنے، خلوص کے ساتھ سنے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج موجود نہیں ہے۔ اب جو اعتراض ایک آیا تھا خواتین کی طرف سے کہ اس میں جگہ جگہ جو ہے نا جلاؤ گھیراؤ اور پتہ نہیں جو ہے یہ جل جائے گا، وہ جل جائے گا، وہ مر جائے گا، اس قسم کی باتیں، تو میں نے پوری کتاب کا تو مطالعہ نہیں کیا، لیکن صرف جو ہے کہانی جناب سیدہ عام طور پہ پڑھی بھی میرے خیال سے یہی جاتی ہے، جو سنا بھی ہے میں نے پہلے، جب ظاہر اب یہ بچپن کی یادیں جو تازہ ہوئی اس کتاب کو دیکھ کے، میں نے شاید بالکل جب میں 7-8 سال کا ہوں گا تب میں نے کتاب پوری پڑھی تھی، اور اس وقت تو بڑی، اب تو اچھی چھپ گئی ہے، بڑی پرانی کتاب تھی، اب میرے پاس ہے بھی نہیں اس وقت وہ، تو بہرحال اس میں جو پڑھا تھا اس کو دوبارہ ہم نے ریپیٹ کیا، 20-22 سال بعد، سمجھ لیں 23 سال بعد دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا میں۔ اب میں آپ کے سامنے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، اور ظاہر ہے اب کچھ چیزیں آپ تک پہنچانی ہیں، اس میں صرف ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ کون سی ایسی چیز ہے جنہوں نے پڑھا ہوا وہ بھی غور سے سنیں کہ جس پہ ہم لوگ اعتراض کر سکتے ہیں۔ پہلا معجزہ راوی بیان کرتا ہے، اچھا راوی کون ہے، راوی کا کہاں سے تعلق ہے، راوی ضعیف تھا، راوی جو نا ثقہ تھا، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے میٹر دیکھنا ہے کہ وہ میٹر کیا ہے، آیا وہ میٹر قابل اعتراض ہے یا میٹر قابل اعتراض؟
ایک سنارن تھی، ٹھیک ہے ایک سنارن تھی، ایک روز حسب معمول اپنے محلے کے کنویں سے پانی بھر رہی تھی، ٹھیک ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے۔ قدیم الایام میں یہ ہوتا تھا، محلے کے کنویں سے پانی بھی بھرا جاتا تھا، خواتین یہ کام کرتی تھی۔ یکایک شور ہوا کہ جس کا لڑکا پڑوسی جو اس کا کمہار تھا، برتنوں کا کام کرتا تھا، اس کے دہکتے ہوئے آوے میں جس میں وہ برتن پکاتے تھے اس میں گر گئے۔ یقین ہے کہ وہ جل کر مر گیا ہوگا۔ اس غمزدہ خبر کو سن کر سنارن سکتے میں آ گئی، پھر روتی پیٹتی گھر کی طرف بھاگی۔ وہاں کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ واقعہ صحیح پایا، وہ تاب نہ لاتے ہوئے اسی جگہ گری اور بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ عالم غشی میں اس نے ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا۔ یہاں تک ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض، ایک اسٹوری، ایک واقعہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، جو اس سے فرماتی ہیں کہ ایک اے نیک بخت خاتون غم نہ کھا۔ اچھا، اب یہ کہ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس خاتون کے خواب میں مثلا یہ بی بی آ رہی ہے، کون بی بی ہمیں نہیں معلوم ہے، بی بی معصومہ قم ہے مثلا، بی بی زینب کبریٰ ہے مثلا، بی بی جناب سیدہ ہے مثلا، ہمیں نہیں معلوم، بس یہاں لکھا ہوا ایک نقاب پوش بی بی جو فرماتی ہے کہ اے نیک بخت خاتون غم نہ کھا، خداوند عالم میں سب کچھ قدرت ہے۔ ابھی تو ہمارے عقیدے کے عین مطابق ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، عقیدے کے عین مطابق ہے، البتہ وسیلے کی ضرورت ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو نیت کر کہ اگر پروردگار عالم میرے لڑکے کو بطفیل جناب سیدہ، اب یہاں پہ بی بی کا نام آ گیا، اس آفت ناگہانی سے محفوظ رکھ کر صحیح و سالم مجھ سے ملا دے گا تو میں جناب حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا دختر رسول خدا کی کہانی سنوں گی۔ یہ ہے تجربہ شخصی۔ ہمارے پاس روایات میں ممکن ہمیں کوئی ایسی چیز نہ ملے، اس کا ایک خواب ہے، اس کا اپنا ذاتی تجربہ تھا۔ یہ عورت کون تھی؟ سنارن، اس کا نام بھی یہاں پر ذکر نہیں، سنارن کا نام کیا تھا؟ بہرحال اس نے وہ خواب دیکھا اور بی بی نے اس کو حکم دیا کہ تم نے کہانی سنی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک تعلیقہ یا ایک حاشیہ یا ایک نوٹ، سے جو آپ کہنا چاہیں، نام دینا چاہیں، بہت سارے ایسے سلسلے رہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہمارے پاس تاریخ میں مسلم و ثبوت موجود ہیں۔ یعنی خوابوں کی دنیا جو ہے، یہ وہ دنیا نہیں ہے کہ جس کو انسان بالکل ایک افسانوی دنیا قرار دے کر کہے کہ اسے کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پورے کے پورے خاندان شیعہ ہو گئے، پورے کے پورے علاقے شیعہ ہو گئے، علی ولی اللہ کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، عقائد حقہ کو اپنی زندگی میں لے کر آئے ایک خواب کی وجہ سے۔ لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خواب کو کسی قسم کی کوئی ویلیو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ خواب کے اوپر بڑے بڑے خاندان شیعہ ہوئے ہیں، خواب کے اوپر بہت ماجرا ہے جو خواب کے اوپر ہم لوگ بیان کر سکتے ہیں کیا کیا ہوا ہے خواب کے اوپر۔ لہٰذا یہ بھی ایک خواب ہے۔ سنارن نے عالم بے ہوشی میں، عالم خواب میں یہ ساری باتیں اس بی بی سے سن لی اور بے ہوشی میں نیت کر لی کہ میں اٹھ کے یہ کام کروں گی۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا لڑکا باعجاز جناب سیدہ بے حکم پروردگار عالم صحیح سلامت اس کے پاس کھڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے اس میں؟ یہاں تک اس عام طور پہ جب خواتین بھی جب پڑھ کے سناتی ہیں تو یہی درود پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بی بی کا جو معجزہ تھا، یہاں تک ایک سمجھ لیجیے پورشن اس کا مکمل ہو گیا۔ یہاں تک ہم نے دیکھا عقیدے کے حوالے سے کوئی اعتراض۔ اچھا، وہ جو احمقوں کی جنت میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ اس میں ضعیف کیا ہے؟ سوال یہ ان سے کیجیے۔ بھئی ایک واقعہ ہے، فرض کیجیے اگر میرا واقعہ ہو اور میرا نہ کسی رجال کی کتاب میں نام ہے، نہ میرا کسی جو ہے نا راوی سے کوئی تعلق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اگر میں یہ واقعہ سناتا ہوں تو اس میں سند چیک ہوگی کیا؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ابھی میں پہلے سنا بھی چکا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں۔ میرے دادا تھے جن کا نام تھا عمر، اپنے دادا کی بات کا سچا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ عمر خان وہابی تھے وہ، انہوں نے ایک لڑکی سے شادی کی جو شیعہ تھی، ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سے قبل کا واقعہ۔ وہ شادی ہو گئی اور شادی اس شرط پہ ہوئی، ہماری دادی نے کہا کہ بھائی میں تو مجلسیں وغیرہ پابندی سے انجام دیتی ہوں، تو جہاں بھی لے کر جاؤں مجھے، ہمارے دادا فوج میں تھے، عمر خان صاحب جو تھے، تو تم نے مجھے مولا حسین کے مصائب ضرور سنا رہے، یہ شرط ہے شادی کی، یہ عقیدہ تھا یہ، ٹھیک۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، محبت میں تھے، محبت کی شادی تھی، کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ جہاں ان کا ٹرانسفر ہوتا رہا مختلف علاقوں میں، وہ امام حسین کے مصائب ان کو سنانا شروع کر دی۔ امام حسین کے جب مصائب سنائے تو ہمارے دادا کے جتنے بھائی تھے، کسی کا نام عثمان تھا، کسی کا یونس تھا، ان کے بچوں کے آج بھی نام ہے معاویہ اور ابو سفیان وغیرہ میں نام رکھے ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کیا
کہا کہ یہ بدعتی ہو گیا ہے، رافضی ہو گیا ہے، پتہ نہیں شرک اس کی زندگی میں آ گیا ہے، یہ دین سے خارج ہے، یہ بائیکاٹ کر دیا، جائیداد سے لا تعلق، اور بالکل جو ہے جیسے کہا جائے ایک پریشر جو ہے عجیب قسم کا ڈیولپ کیا، تاکہ کسی طریقے سے یہ ان بدعتوں کو، ان کے بقول ان مصائب حسین، ان کی نگاہ میں جو بدعت ہے، مصائب پڑھنا حرام، یہ سارے کام چھوڑ کے اور واپس ہمارے مذہب کی طرف آ جائے۔ اب جب ظاہر خاندان کی طرف سے دباؤ آیا تو ہمارے دادا اور دادی کی ہوئی ایک دفعہ لڑائی، ٹھیک ہے، اور دادا نے خوب باتیں سنائی کہ غلطی کر دی تھی میں نے، شادی کر دی۔ ظاہر ہے وہ پیار محبت کا بوجھ چند دن کا ہوتا ہے، اتر جاتا ہے وہ، اور تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، سارے خاندان والے مجھے ریجیکٹ کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، یہ وہ فلانا ڈھمکانا۔ اب یہ واقعہ کہاں کا؟ بلوچستان کا واقعہ، جہاں ہمارے دادا کو اس وقت ٹرانسفر تھا۔ شارک کی جو ہے جاڑے کی رات، شارک ایک گاؤں وہاں پر، سبی شارک وغیرہ، جہاں ہمارے دادا اس وقت رہتے تھے۔ تو وہاں یہ ہمارے دادا اور دادی لڑ بڑھ کے ایک ہی بستر پہ، ایک کم ادھر ایک کم ادھر، تم سے بات نہیں کرنی، لیٹے ہوئے۔ وہ پرانے زمانے میں جو کنڈی ہوتی تھی دروازے کی، وہ خود بخود سرکی اور نیچے گری، دروازہ خود بخود کھلا۔ ایک برقع پوش بی بی، یہ میرے خاندان کا واقعہ ہے، ایک نقاب پوش بی بی۔ دادا نے اس رات لڑنے کے بعد قسم کھائی تھی، کہا کہ آج کے بعد میں یہ مصائب وغیرہ بالکل نہیں پڑھوں گا، سارا خاندان مجھ سے الگ کر دیا، حسین کے مصائب یہاں میں کبھی بھی اب دوبارہ نہیں پڑھوں گا۔ وہ بی بی آتی ہے، صرف اتنا کہتی ہے ہمارے دادا کو خطاب کر کے، کہا کہ اس پورے علاقے میں میرے حسین کے مصائب صرف تم پڑھتے ہو، اگر تم بھی نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا؟ یہ جملہ کہا، اور وہ برقع پوش خاتون نے ڈھونڈا، بھاگے ان کے پیچھے، کون ہے یہ بی بی جو جملہ کہہ رہی ہے رات کے اس پہر میں، کمرے کے اندر کی لڑائی، کس کو کیا پتہ کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھا تو وہاں کسی فرد بشر کا کوئی وجود نہیں تھا، دور تک بھاگتے ہوئے کوئی کسی سے پوچھا بھئی یہاں کوئی تمہیں برقع پوش خاتون کوئی بی بی نظر ہے؟ کہا کہ نہیں، تو کسی کو نہیں دیکھا یہاں پر۔ انہوں نے فوراً اشہد ان علی ولی اللہ پڑھا، شیعہ ہوئے، انہی کی نسل میں آج میں ہوں، انہی کی نسل میں میرے 4 بھائی ہیں، سب تبلیغ اہل بیت میں مصروف ہیں۔ یہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اب واقعہ سنا، آپ کہیں گے نہیں اس کی سند لے کر آؤ، چلو بھائی، بات واضح نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کی سند پہ جانا سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ میٹر دیکھا جائے، میٹر قابل قبول ہے یا قابل قبول؟ اب یہاں تو سنارن کا نام نہیں لکھا ہوا، علاقہ بھی اس کا نہیں لکھا ہوا، محلے کا بھی نہیں لکھا ہوا، یہ ہے محلے میں کنواں تھا وہاں سے پانی بھر رہی تھی، پڑوسی ایک کمہار تھا۔ ان واقعات کو سنانا، جن واقعات کا اینڈ کیا ہے؟ اعجاز جناب سیدہ، اس کے اوپر جو اعتراض کر رہا ہے اس کو واقعا سوچنا چاہیے کہ میرا گھر جل سکتا ہے، یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں یہاں پر۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ جناب سیدہ کی آہ لگ گئی تو میں اٹھنے کے قابل نہ رہوں گا۔ اعتراض کس پہ؟ تمہیں واقعے پہ اعتراض ہے، واقعہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی قسم کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ اعجاز پہ اعتراض ہے تو احمق ہو تم عقیدے سے واقف نہیں ہو۔ واقعے پہ اعتراض ہے تو پھر تم بیوقوف ہو، کیونکہ خواہ میں اعتراض کرو، واقعہ تو 1000 ہوتے ہیں دنیا میں، تمہیں کسی اور واقعے پہ اعتراض نہیں، اس واقعے پہ اعتراض ہو رہا ہے جو کہ اعجاز جناب سیدہ سے مربوط ہے۔ یعنی اس کو اگر آپ انالائز کریں گے تو اس میں اعتراض کی کوئی چیز آپ کو نظر، کتنے ایسے واقعات ہیں جو میرے اور آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اگر میں وہ واقعہ سناؤں، جن واقعات کو سنا کر مثلا اپنی زندگی کوئی واقعہ آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، میری آنکھ میں آنسو آ گئے، یا بی بی کے فضائل سنے ہم نے اور ایمان ہمارا تازہ ہو گیا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کبھی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اس کی سند کیا ہے؟ کبھی میں نے آپ سے پوچھا کہ اس کی سند کیا ہے؟ یا آپ خود ضعیف ہیں؟ حتیٰ کہ اگر کوئی بے پردہ خاتون مثلا، اور واضح کروں تاکہ میری بات اچھی طرح آپ لوگوں کے اذہان عالیہ میں منتقل ہو سکے، انتہائی بے پردہ خاتون ہے جس کا دین سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اس کے ساتھ اگر معجزہ ہو گیا، وہ روتے اپنا معجزہ سنا رہی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ تم پردہ نہیں کرتے اس لیے تمہارا معجزہ سنانا قبول نہیں ہے؟ یہ ذہنیت خراب ذہنیت ہے، یہ خدا را اس کو سمجھی۔ جو ذہنیت ہے کہ بس چیدہ چیدہ آٹے میں نمک کے برابر، ہم لوگ دودھ کے دھلے ہوئے، ہم لوگ صاف ستھرے، باقی جو سنا رہے سب ضعیف ہیں، سب من گھڑت ہے، سب غلط ہے۔ یہ یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے، اس معجزے کو سنانے میں شرعاً قباحت تو دور کی بات، بے انتہا ثواب ہے، عند اللہ مقبول ہے، عند اللہ آپ لوگ سب معذور ہوں گے اگر اس کو پڑھیں گے، اور کوئی بعید نہیں اگر خلوص نیت عقیدے سے آپ لوگ پڑھیں تو آپ کی اپنی بھی حاجات پوری ہوں۔ بات واضح انشاءاللہ۔ سنارن کے ساتھ ہو گیا معجزہ۔ سنارن اپنے بچے کو زندہ اور تندرست پا کر بہت خوش ہوئی، فوراً بازار سے 2 درہم کی شیرینی لے کر آئی، اس کو ایک پاک و پاکیزہ مقام پر رکھ کر پڑوسیوں کے پاس گئی، ان سے گویا ہوئی
کہ خدا نے میری مراد جناب سیدہ کی طفیل میں پوری کر دی، میں نے کہانی کی منت مانی تھی، میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، لہٰذا حق ہمسایہ بھی ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے تم لوگ میرے یہاں چل کر جناب معصومہ کی کہانی سنو، میں تمہارا شکریہ ادا کروں گی۔ پڑوسیوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس فرصت نہیں، ہم اپنا وقت ضائع۔ اب یہ جملہ جو یہاں کہانی میں لکھا ہے، کس نے لکھا مجھے نہیں معلوم، لکھنے والا کون ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، انہوں نے ایسے ہی کہا تھا، سامنے سے کیا کہا جا رہا ہے اس پہ دقت کیجیے، ہم لوگ کی طرح سمجھ لیں اور یہ ان کہانیوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے گھر چلو، میں نے بی بی کی مثلاً کہانی سنانی ہے، تمہیں بی بی کا ایک واقعہ سنانا ہے، مجھے شکریہ کا موقع دو، آپ کہیں کہ جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں۔ اس کو جو ہے اب دیکھنا پڑے گا کیا کہا گیا اور اس کے مقابلے میں کیا جواب دیا گیا۔ میں جناب سیدہ کے حوالے سے آپ کو بلاؤں، آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں کہ جو ہے مثلاً میں بہت معذرت خواہ ہوں اور میری یہ مشکل ہے، میں آج حاضر، جو عام طور پہ طریقہ ہوتا ہے اگر میں آپ کو مجلس کے لیے بلاتا ہوں آپ معذرت کر لیتے ہیں کہ بھائی میرے پاس فرصت نہیں ہے یا گھر میں والد صاحب مریض ہیں، میں آج نہیں آ سکوں گا، بڑے پیار سے ادب سے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ یوں کہیں کہ جاؤ جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان فضول چیزوں کے لیے، تو یہاں اگر عذاب آئے، یہاں اگر گھر جل جائے تو کوئی اس میں تعجب کی بات۔ یہ لب و لہجہ جو ہے کہ پڑوسیوں نے جواب دیا کہ جاؤ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم اپنا وقت ضائع، ذکر اہل بیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم اپنا وقت ضائع، یہ سن کر اس بیچاری کا دل ٹوٹتا ہے، وہ شیرینی لے کر روتی ہوئی آبادی سے دور جنگل کی طرف چلی جاتی ہے، شاید کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اس کی آرزو کو پورا کر دے۔ اب یہ کچھ دور ہی چلی تھی کہ وہی نقاب پوش معظمہ جو خواب میں آئی تھی، انہوں نے خواب میں اس کو ہدایت دی تھی ایسا ایسا کرو تمہارا بیٹا تمہارے پاس آ جائے گا، عالم بیداری میں پھر وہی نظر آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے عورت مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جاؤ، میں کہانی کہتی ہوں تم غور سے سنو، اور معصومہ پر صلوات پڑھتی رہو، ایک دو آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اب یہاں جو کہانی سنائی جا رہی ہے یہ روایت میں موجود ہے، یہ پہلی جو کہانی ہے بی بی کی کہ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی، سب یہودیوں نے، میں اس کے سارے الفاظ نہیں پڑھوں گا، مختصر، یہودیوں نے باہم کہا کہ ہم مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کو بلاتے ہیں معاذ اللہ رسول اللہ کی توہین کرنے کے لیے، کیونکہ جناب سیدہ کا معلوم تھا ان کو کہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں ہے، پھٹا پرانا لباس ہوگا، لباسوں میں پیوند لگے ہوئے ہوں گے جس سے ان کی نعوذ باللہ توہین ہوگی۔ آئے رسول کے پاس، آپ اپنی بیٹی کو بھیجے، کہا کہ شوہر علی سے پوچھو، علی کے پاس گئے، کہا کہ وہ اپنی مرضی سے آنا چاہیں تو آئے، میری طرف سے اجازت ہے ان کو، بالکل وہ مالکہ ہیں، مختار ہیں، جو بھی ہیں۔ یہ لوگ آئے اور بی بی سے کہا کہ شوہر سے پوچھو، کہا کہ نہیں، انہوں نے اجازت دے دیے، آپ تشریف لائیں۔ پھر رسول اکرم آتے ہیں، کہتے بیٹی متفکر ہو، پریشان ہو، کیا ماجرا ہے، افسردگی کا سبب پوچھا، کہا کہ بابا جان یہودی اس طرح آئے تھے، اپنی لڑکی کی شادی میں مجھے مدعو کیا، انہوں نے دعوت دی ہے، کہا بیٹی جاؤ تمہیں اختیار ہے۔ کہا بابا مسئلہ یہ ہے کہ میری شرکت آپ کے شایع نشان نہیں ہوگی، وہاں پہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، برا لگے گا، ان کے اچھے لباس ہوں گے، میرے لباس میں جگہ جگہ جوڑ لگے ہوئے ہیں، ان کی عورتیں لباس سے فاخرہ، بہترین زیورات وغیرہ پہنی ہوئی ہوں گی، وغیرہ وغیرہ، سارے جملے میں مختصر کر رہا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جو خدا کی مرضی تم اسی حالت میں جاؤ، لہذا جناب سیدہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، قطعی یہ خیال نہ کیا کہ ان کے کپڑے پیوندار ہیں، اور خدا کو کب یہ گوارا تھا کہ محبوب کی توہین ہو۔ یہ سارا واقعہ روایت میں موجود ہے، اس کا مصدر اس واقعے کا، اگر کوئی اس واقعے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بابا یہ والا واقعہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے معصوم کی نسبت آ گئی ہے۔ دوسرے جو واقعات جہاں پہ معصومین نہیں ہیں یا خواب میں آ رہے ہیں، کسی بندے کا واقعہ، اس پہ اعتراض میں نے بتا دیا فضول ہے۔ اگر میں اس پہ آ کر اعتراض کروں اور یہ اعتراض کروں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں سنارن کون تھی، بیوقوفانہ اعتراض ہے۔ ہزاروں واقعات ہوتے ہیں، اہل بیت سے منسوب واقعات ہیں، ان میں اہل بیت کا خواب بھی ہو سکتا ہے، بشارت بھی کوئی ہو سکتی ہے، لیکن میں ادب بتا دیا تھا کہ اس کو زیادہ اسٹیبلش نہیں کرنا چاہیے، زیادہ پھیلانا نہیں چاہیے، اپنے ریاکاری اس چکر میں نہیں لگنا چاہیے۔ باقی بالکل ہو سکتے ہیں، اور ایسے سینکڑوں واقعات ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں کسی سے کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو واقعہ چونکہ ذکر معصوم آ گیا کہ بی بی وہاں گئی اور بی بی نے ایسا کیا، یہاں ہم لوگ پوچھیں گے چونکہ اس میں بار بار بی بی کی طرف نسبت دی جا رہی ہے اقوال کی، یہ گھمبیر چھڑا معاملہ ہے۔ اس کی سند ہے، بالکل اس واقعے کی سند موجود ہے، شیخ علی اکبر نہاوندی نے انوار المواہب میں نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا مختصر، پورا واقعہ نہیں، مختصر یہودیوں کی دعوت والا واقعہ الخرائج والجرائح میں قطب الدین راوندی نے نقل کیا، اور دیگر ہمارے علماء اعلام جنہوں نے معاجز پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس واقعے کو اپنی کتب میں نقل، لہذا اگر کوئی اس کی سند پوچھ رہا ہے تو آپ بتا دیجئے کہ جی بالکل اس کی سند موجود ہے۔ سر اس کا حوالہ ریپیٹ کر دیجیے۔
لکھ لیجئے انوار المواہب شیخ علی اکبر نہاوندی، الخرائج والجرائح، لیکن الخرائج والجرائح میں نے اس ایڈیشن کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ کمپلیٹ جس طرح یہاں ہے ویسا نہیں ہے، مختصر واقعہ موجود ہے، یہودیوں کا بلانا اور بی بی کا جانا، اور پھر یہ معجزے والی جو کیفیت ہے یہ وہاں پر موجود ہے، اور پھر یہودیوں کا ایمان لانا۔ الخرائج والجرائح ابن راوندی، قطب الدین راوندی جو ہے۔ چنانچہ جناب معصوم ابھی دروازے کی چوکھٹ تک نہ پہنچی تھی کہ بے حکم الہی حوران جنا لباس فاخرہ لے کر آئیں، اور جگر گوشہ رسول کو جو ہے بہترین لباس سے آراستہ کر کے، اور کنیزیں باقاعدہ جو ہے انسانی شکل میں پروٹوکول کے ساتھ بی بی کو لے کر گئی۔ جب یہودیوں کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو دیکھا کہ چاروں طرف فضا معطر ہوتی جا رہی ہے، اور یہودی حیران ہو کر پوچھ رہے ہیں کس کی سواری ہے، کہاں جا رہی ہے؟ تو بتایا جاتا تھا کہ یہ فخر دو عالم رسول عرب کی جو بیٹی ہیں، مسلمانوں کے رسول کی بیٹی، ان کی بیٹی جو ہے نا ایک یہودی کے گھر میں شادی ہے، وہاں جا رہی ہیں۔ جب وہاں پہنچی تو بی بی کے نور سے سارا مکان منور ہو گیا۔ خوب نام زہرا ہے، زہرا کا مطلب ہے منور کرنے والی۔ خوشبو دور دور تک فضا میں پھیلی، ویسی خوشبو کسی نے آج تک نہ سونگھی تھی۔ وہاں پر جتنی عورتیں تھیں، یہاں لکھا ہوا جملہ جناب سیدہ کی شان و شوکت دیکھ کر حسد کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑے سے فرق کے ساتھ مثلا الخرائج والجرائح میں لکھا ہوا ہے سب کے سب سجدے میں گر کے بی بی کو سجدہ کرنے لگی، ٹھیک ہے، اس نور کو دیکھ کے، اس شان و شوکت کو دیکھ کے۔ وہاں لفظ سجدہ ہے، یہاں پہ بے ہوش ہو گئی لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا فرق آ گیا۔ یہ عورتوں نے دلہن کو دیکھا تو حیرت میں آ گئی، اس لیے کہ وہ مری ہوئی پائے گئی۔ یہ دیکھ کر شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ جناب سیدہ کو بڑی تشویش ہوئی۔ اس کے بعد یہ کہ جناب سیدہ کا اعجاز ظاہر ہوتا ہے۔ بی بی نے جو ہے ایک برتن منگوایا، پانی جو ہے طلب کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، 10 بدعا ہوئی۔ اب شعر وغیرہ دیا، ظاہر ہے شعر تو بی بی نے اس وقت جو ہے نہ پڑھا تھا، نہ وہاں شعر موجود تھا۔ صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا۔ یہ اب ظاہر ہے اس سے لگ رہا ہے کہ واقعے میں تھوڑی سی ایڈیشن اس طریقے سے آئی ہے، یہ اضافہ سمجھ لی بریکٹ میں۔ تیری کنیز تیرے رسول کی بیٹی، میری عزت تیرے ہاتھ میں۔ لوگ کہیں گے شاید سیدہ کے آتے ہی دلہن مر گئی، اس کو میری عزت کے صدقے دوبارہ حیات ملے، دوبارہ زندگی ملے۔ ابھی دعا مکمل نہیں ہوتی کہ دلہن جو ہے کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ پورا واقعہ روایت میں موجود ہے۔ اگر یہ واقعہ کوئی خاتون اپنے گھر میں سناتی ہیں، نظر جلاتی ہے، اس میں شرعی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ سر مدینے میں تو گھر بھی موجود ہے، وہاں زیارت کرائی تھی قافلے والوں نے کہ یہاں پہ جناب فاطمہ زہرا آئی تھی، آپ سنا رہے ہیں نا؟ جی جی، وہ گھر اگر موجود نہ بھی ہو، بے فرض نہیں کہ اگر گھر نہ بھی ہو تو ہمارے علماء اعلام نے اس واقعے کو کتابوں میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہودی جو ہے، یہ عجیب واقعہ ہے، یہودی 500 کے قریب یہاں لکھا ہے مثلا واقعے میں، ٹھیک ہے۔ بعض روایتوں میں 80 تھے، مثلا بعض میں کوئی 250 300، بعض میں 180، مختلف عبارتیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں۔ تو بہرحال کچھ یہودی جو ہے جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا، اعجاز دیکھا، وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان بیوقوف ہو گئے، اس کی سند نہیں ہے۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے، یہ عجیب ہے، یہ کہ یہودی اعجاز دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے نا اعجاز کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں۔ سب نے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک زن یہود کو جو مسلمان ہو چکی تھی آپ کی کنیزی میں دیا، جس کا نام ام حبیبہ تھا۔ آپ شاداں و فراحاں یا فرحاں اپنے دولت قدے پر تشریف لائیں، اپنے پدر بزرگوں سارا واقعہ بیان کیا، آپ بہت زیادہ خوش ہوئے، سجدہ شکر۔ اس میں کیا حرج ہے؟ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ کہ میں نے ابھی تک یہاں تک اس کو میں نے جو اسٹڈی کیا تھا تھوڑا بہت، اس میں مجھے کوئی ایسی قبیح چیز نہیں ملی جس میں کہا کہ اگر تم نے نہیں پڑھا، ممکن آگے ہو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اب میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، کہ اگر تم نے یہ مٹھائی نہ دلائی یا یہ نظر نہ دلائی تو تم جل کے راکھ ہو جاؤ گی مثلا۔ اگر اس کتاب والے نے ایسا لکھا ہے، اس کی ہم لوگ تردید کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں اس کتاب پہ وقت نہیں لاؤں گا مکمل طور پہ، کیونکہ جو مین معجزہ ہے بی بی کا ہم نے پڑھ لیا، باقی معجزات آپ دیکھنے پڑیں گے، لوگوں کے معجزات ہیں۔ اب مثلا اس میں بمبئی کے اور ادھر ادھر کے ہندوستان کے معجزات بھی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے بہت سارے معجزات ہیں، ہمیں ان معجزات میں پھر دیکھنا پڑے گا جس طرح ہم نے، یعنی میں نے سیمپل کے طور پہ 2 پیس آپ کے سامنے پڑھ لیے ہیں۔ ایک لوگوں کے واقعات، اس کو ہم نے انالائز کر لیا، اور ایک بی بی کا معجزہ، اس کو ہم نے انالائز کر لیا۔ تو آگے جو باقی معصومین کے معجزات ہیں ان میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے جو معجزہ سنایا ہے
اس میں اگر معصوم کی طرف نسبت ہے، معصوم کے زمانے کا واقعہ، ہم پوچھیں گے کہاں سے آیا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری تعبیروں کی نسبت آپ معصوم کی طرف دے رہے ہیں کہ مولانا یہ کہا، مولانا ایسا کیا، مولانا ویسا کیا، وہ چیک کرنا پڑے گا۔ باقی جو میرے اور آپ کے واقعات اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ معجزہ ہوا، سنایا، بالکل اس پہ نظر دلا دی، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، فضائل اہل بیت سنا رہا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ معصومین کے واقعات میں علماء سے پوچھ لیجئے، یہ واقعہ ہم نے اس میں پڑھا ہے، اس کی کوئی سند ہے، ہوگی تو بتا دیں گے، نہیں ہوگی تو کہہ دیں گے مجھے نہیں پتہ، کسی اور سے پوچھیں، تھوڑی تحقیق کیجئے۔ اب اگر کہیں کوئی ایسی بات لکھی ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تم جل کے راکھ ہو جاؤ گے، پتہ نہیں مر جاؤ گے یا سیلاب میں بہہ جاؤ گے، اس کو حذف کر دینا چاہیے، کتاب کو مرتب کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ کہ آپ نے جو ہے کہا کہ چلو بھائی یہ کتاب مثلا ضعیف ہے، ہوا کیا، خواتین نے جو ہے وہ معجزے کا سلسلہ ہی ختم کر دیا، چلو بھائی یہ غلط ہے، یہ ایک اچھی چیز تھی جس کو غلط طریقے سے ختم کر دیا گیا۔ آپ لوگ اگر باشعور ہیں انشاءاللہ، اگر نہیں لگانا چاہیے یہاں پر، تو کوشش کریں کہ سلسلے کو برقرار رکھیں۔ ذکر اہل بیت ہونا چاہیے، ذکر اہل بیت کسی مولوی کے ساتھ مختص نہیں ہونا چاہیے کہ امام وہی آگے پڑھے تو پڑھے، نہیں آپ لوگ پڑھیں۔ ہاں اگر کوئی اعتراض ہو رہا ہے اس کو علمی طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ ہم نے کتاب کو اسٹڈی کیا، دیکھا، ابھی تک ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نظر نہیں آیا۔ جو تھا کہ وہ مثال کے طور پر اس نے مٹھائی، جنہوں نے مٹھائی والوں کے لیے مٹھائی کے لیے بلایا تھا، آ کے مٹھائی کھا لو اور یہ معجزہ سن لو، وہ لوگ مثال کے طور پر گھروں میں آگ لگی تھی، ان کا نقصان ہوا تھا۔ کیوں ہوا تھا نقصان، میں نے بتا دیا اس واقعے کے اعتبار سے۔ اس لیے نقصان ہوا تھا کہ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ ہمارے پر فرصت، یہ چونکہ ذکر اہل بیت کی قسم کی توہین ہے، یہ لب و لہجہ درست نہیں ہے، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ اس سے زیادہ بھی ہوتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہاں اگر آپ کو، اب پھر میں کہوں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے پوری کتاب اوکے کر دی، نہیں، ہم نے پوری کتاب اوکے نہیں کی، ہم نے جتنا پڑھا ہم اس کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو آگے جا کے نظر آیا کہ کسی نے کچھ نہیں کیا تھا اور بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اس کے بھی گھر میں آگ لگ گئی، پتہ چلا، ٹھیک ہے، صرف نہ آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کوئی واقعہ ایسا ہو کہ میرے گھر پہ معجزے کی کہانی سنائی جا رہی ہے اور آپ وہاں سے گزر کے سائڈ سے چلے گئے، ٹھیک ہے، آپ گھر میں نہیں آئے تو آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، اس قسم کی باتوں کو ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک اس میں گزرنے والے کی طرف سے کوئی توہین کا پہلو نعوذ باللہ نہ ہو، کوئی جسارت نہ ہو، کوئی بے ادبی نہ ہو، تب تک ہم لوگ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ خدا عادل ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ عدل الہی کے خلاف ہو، خواہ مخواہ کا عذاب اللہ دینا، یہ درست قطعاً نہیں ہے۔ لہذا اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ اس قسم کی جتنی کتابیں ان کو پڑھیے، دیکھیے اس میں کیا چیز قابل قبول ہے۔ جو ہم نے پڑھا شروع کے 2-3 صفحات، یہ مکمل طور پہ قابل قبول ہے۔ پہلے والے واقعہ، سنارن والا واقعہ، بالکل پڑھیے، کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد جو بی بی کا معجزہ ہے، بالکل مسلم الثبوت، معتبر کتابوں میں موجود ہے، اس کو پڑھیے۔ کہ نظر جو ہے، اب یہ لوگوں کے تقیدات ہیں، اس کو بھی اب آخری نقطہ سن لیجیے، گفتگو میں مکمل کروں گا، آج میرے پاس وقت کم ہے۔ نظر انہوں نے کہا مثلا شیرینی پہ، پھر میں نے بار بار یہ تعبیر استعمال کی، تجربہ شخصی۔ واجب نہیں ہے کہ آپ اسی مثال کے طور پہ وہ برفی کی ڈلیاں ہی ہوں گی اور وہ چکور کٹی ہوئی ہوں گی تو نظر ہوگی، اگر گول ہو تو اس پہ نظر نہیں ہوتی مثلا، ٹھیک ہے، یا گول ہو تو نظر ہوگی، چکور پہ نہیں ہوگی۔ اور برفی پہ اگر پر کیا بولتے ہیں اس کو، وہ نہ لگائی تو نظر قبول نہیں ہوتی، بی بی قبول نہیں کرتی ہیں، جب تک وہ چاندی کی چادر نہ بچھا اس پہ تب تک نہیں ہوگی۔ یا نظر کے لیے مثلا جو ہے نا ضروری ہے کہ گھر میں وائٹ چادر بچھا، چاندی اس کو بولتے ہیں، اگر وہ نہ ہو، بیڈ شیٹ بچھا تو اس پہ نظر نہیں ہوتی۔ ایسا ہمارے پاس کوئی کلیہ تجربہ شخصی، اگر آپ نے اس کا خیال رکھا ٹھیک، نہیں رکھا تو بھی نظر ہو جائے گی۔ مین جو چیز ہے وہ چیز کیا ہے؟ مین چیز ذکر اہل بیت ہو، اچھے طریقے سے ہو، ادب و احترام سے ہو، باقی چیزیں ساری کی ساری تجربات شخصیاں ہیں۔ اگر آپ کو کرنا ہے اور اس نے لکھا ہے کہ جی اس طریقے سے بڑی معجزات جو ہے نا رونما ہوئے اور بڑے واقعات ہوئے، بڑی کرامات ہوئی، آپ اس طریقے سے کیجئے، ورنہ بنیادی چیزیں نظر دلائیں۔ اب آپ اس میں بریانی پکائیں، قورمہ کھلائیں، شیرمال تقسیم کر دیں، سموسے، پیٹیز، جو کرنا چاہیں کریں، اس سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ مین چیز یہ کہ اطعام مومن روایات میں جو وارد ہوا ہے کہ مومن اور مومنہ کو کھانا کھلانے کا بے حد ثواب ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مومنوں کو کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے تو دوسروں کو پیسے دے کر گھر بلائیں گے کہ خدا را ہمارے گھر میں آ کے ایک لقمہ کھا لو تاکہ وہ ثواب میں سمیٹ سکوں، پیسے دیں گے، درہم و دینار دیں گے دوسروں کو، آ کے میرے گھر پہ کھانا کھا لو۔ اصل چیز یہ ہے۔ اب یہ کہ وہ کھانا کیا ہونا چاہیے، ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی اپنی استطاعت ہے،
میری استطاعت مثلاً میں ایک چکن رول مثلاً کر سکتا ہوں تبرک میں، ایک سموسہ کر سکتا ہوں آلو والا، آپ کی استطاعت میں قیمے والا سموسہ ہے مثلاً، آپ وہ کیجیے۔ ایک مثلاً ساتھ میں شیرمال اور اندر جو ہے ایک گولا کباب رکھ کے دے سکتی ہے، اس نے وہ کر دیا۔ جو جس کی استطاعت ہے وہ کرے، اس میں کوئی تقید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ بس یہی اگر طریقہ ہم نے اپنایا تو نظر قبول ہوگی ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ معجزات میں بھی تقید نہیں ہے کہ یہی والا معجزہ ہو جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، وہی معجزات اگر ہم نے سنائے تو ہمارے جو ہے نا مسئلہ حل ہوگا ورنہ نہیں۔ میں نے بتا دیا کوئی بھی معجزہ، بہت سارے معجزات لوگ مجالس میں سنتے ہیں جو یہاں کتاب میں موجود نہیں ہیں، آپ ان معجزات کو پڑھیے۔ مولا امیر کا مثلا جو معجزہ ہے وہ پڑھیے آپ، امام زمانہ کے معجزات ہیں وہ پڑھیے، باقی دیگر ائمہ معصومین کے معجزات ہیں، بی بی کے اور بہت سارے معجزات ہیں۔ کوئی بھی آپ معجزہ، 2-3 معجزے 10-15 منٹ جو وقت خاص ہوتا ہے اس میں معجزات سنائیے، نظر دلائیے، شرعاً کسی قسم کی کوئی اس میں قباحت موجود۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ 5 سے 7 دقائق ہیں، اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو بسم اللہ ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں میں نے کلی آپ کو پوری بات دے دی اس میں، اب یہ سوال درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہوں گا، میں پوری ایک آپ کو جسے فریم کہتے ہیں نا، فریم میں نے پورا بنا کر دے دیا۔ اب 10 بیویوں کی کہانی میں آپ کا جو سوال ہوگا وہ میری ان تمام باتوں سے کا جواب نکل آئے گا، ٹھیک ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں لوگوں کو چھوڑیے، آپ کو میں نے ایک فریم بتا دیا۔ 10 بیویوں کی کہانیوں میں کیا ہے، 10 بیویوں کی ایسی کہانی سنائی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں سنائیے۔ 10 لوگوں کو بلا کے، یہ تجربہ شخصی ممکن ہو کسی کا، میں نے کہہ دیا، کسی نے 10 لوگوں کو بلا کے سنایا ہوگا، آپ 5 کو بلا کے سنائیے، کوئی حرج نہیں ہے، 7 کو بلا کے سنائیے۔ وہی والی بات ہے کہ برفی چکور کٹی ہونی چاہیے یا گول کٹی ہوئی ہونی چاہیے، یہ والی مثال ہے اس کی۔ یہ تقیدات ہاں ایک دفعہ ہوتا ہے، مثلا معصوم نے طریقہ سکھایا نماز جعفر تیار کا، کہا کہ یہ ذکر پڑھنا ہے، اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ والا سورہ پڑھنا ہے، آپ نے کہا کہ نہیں میں یہ والا سورہ نہیں، یہ والا پڑھوں گی، یہ ذکر 15 دفعہ نہیں، جو تسبیحات اربعہ مثلا میں 4 دفعہ پڑھوں گی، 2 دفعہ پڑھوں گی، تو یہ درست نہیں، کیونکہ معصوم کی طرف سے تقید آیا، وہاں پر معصوم نے طریقہ سکھایا۔ نماز شب ایسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ بیان کر دیا۔ آخری رکعت ایک ہی ہوگی، آپ بولے کہ نہیں میں آخری بھی 2 پڑھوں گی، ٹھیک ہے میرا دل چاہ رہا ہے میں 2 رکعت پڑھوں، یہ طریقہ نہیں چلے گا، کیونکہ تقید وہاں معصوم کی طرف سے۔ باقی میرے اور آپ کے بنائے ہوئے تقیدات کوئی ضروری نہیں ان کا خیال رکھا جائے، شرعاً اس کا کوئی وجوب رکھتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی رکھ سکی اور آپ کو نظر دلانی تو آپ مکمل طور پہ نظر دلا سکتے ہیں۔ اور ہمارا یہ جو ہم کہتے ہیں یعنی نظر دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تو اس ثواب کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح پھر ہم سورہ فاتحہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں تو کیا ان کا تو درجہ بہت بلند ہے یا ان کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے؟ علامہ طباطبائی نے اس کی بڑی بہترین مثال دی، جب ان سے پوچھا گیا یہ آپ درود پڑھتے ہیں صبح و شام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بار الہ تو اپنی رحمت کو نازل کر محمد اور آل محمد پر۔ خب محمد کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خود رحمت ہے وہ عالمین کے لیے، اب ان پہ کون سی رحمت آئے گی؟ سب درود ہی، پھر تو درود بھی نہیں پڑھنا چاہیے نا، اس فلسفے کے مطابق جو آپ نے علت بیان کی ہے، پھر درود کو بھی مائنس کر دینا چاہیے کہ وہ خود عالمین کے لیے رحمت ہے، میرے دعا کرنے سے کہ بار الہ تو ان پہ رحمت نازل کر کیا ہونے والا ہے؟ درست ہے۔ یہ سوال ان سے کیا کہ انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال دے کے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل کیا ایک مثال کے ذریعے، اور حقیقت امر بھی یہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر جو ہے آپ کسی باغ کے مالک ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ نے ایک مالی رکھا ہوا ہے، وہ مالی جو ہے آپ کے باغ میں آ کر کام کر رہا ہے یا کچھ بھی آپ سے پیسے لے رہا ہے کسی بھی حوالے سے، وہ آپ ہی کے باغ سے، توجہ فن جملے پر، عید یا کسی تہوار یا کسی موقع پر ایک گلدستہ بنا کے آپ کو پیش کر دیتا ہے، آپ کا دل خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ پھول میرے، باغ میرا، ملکیت میری ہے، میرے ہی باغ سے اس نے پھول بنا کے مجھے دے دیا، گلدستہ بنا کے مجھے دے دیا، دل بھی خوش ہوا، ہو سکتا ہے میں اس کو انعام بھی دوں، درست ہے نہیں ہے؟ تو رحمت انہی کی ہے، رحمت انہی کی طرف سے آتی ہے، رحمت پلٹتی بھی انہی کی طرف ہے، لیکن یہ کہ جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ رحمت کا نزول فرما، تو اس کا ثواب جس طرح مالک کو یہاں پہ خوشی ملی مولا کی اپنے،
اس طرح ہمیں بھی وہ خوشی ملتی ہے آل محمد کی کہ یہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے مثلا. ایک یہ جواب ہے. دوسرا یہ کہ یہ کاسہ لبریز جسے کہا جاتا ہے، وہ جام یا وہ جو ہے برتن یا وہ کوزہ جو لبالب بھرا ہوا ہو، اس میں اگر آپ مزید ڈالیں گے پانی اوپر سے تو وہ گر کے نیچے آئے گا، تو یہ رحمت لوٹ کر کسی طرف آتی ہے؟ ہماری طرف آتی. یہ دوسرا جواب ہو گیا. تیسرا جواب یہ کہ ٹھیک ہے رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، لیکن خدا کی جو رحمت ہے وہ کیا ہے؟ اس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ مزید ان کے درجات میں بلندی کرتا ہے، مزید اپنی رحمت حاصل کرتا ہے. ہمیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے عقیدے کے اعتبار سے، لہٰذا ہر اعتبار سے یہ ممکن ہے، کوئی اس میں اشکال نہیں ہے. فاتحہ پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، ہم لوگ خدا سے کہتے ہیں، ہم لوگ خود کچھ نہیں کرتے، خدا پہ ڈال دیتے ہم لوگ. نسألكم الدعاء في امان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.